دنیا کا کوئی مریض سے مریض، وہ جادو ہے، جنات ہیں، کوئی لا علاج مرض ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کا دنیا میں بظاہر کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے ایک عمل میں نے بتایا تھا، سال ہا سال ہو گئے، آج اس عمل کی میں تجدید کرتا ہوں، اور میں نے وہ کچھ شفائیں جمع کی تھی۔ سب سے پہلی شفا قرآن کی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اب گنتے جائیں، نمبر 1 گنتے جائیں۔ اور دوسری جو ہے شفا وہ حدیث کی ہے، یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ 2 تیسری شفا کلونجی کی ہے، حضور نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے، ان کالے دانوں میں اللہ نے موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا رکھی۔ کتنی شفائیں ہو گئی؟ پہلی شفا قرآن سورۃ فاتحہ، دوسری شفا زمزم کی دعا، تیسری شفا کلونجی، اور چوتھی شفا شہد ہے، جس کے بارے میں پوری سورت نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، پوری سورت ہے، اور قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شفا کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، یہ شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ اور 5ویں شفا ہے درود پاک۔ درود پاک کائنات کی بہترین شفا ہے۔ اور 6ٹھی شفا قرآن ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے، قرآن خود شفا ہے۔ اب کریں کیا؟ اب ذرا طریقہ سن لیں۔ اور اگلی شفا اس میں زمزم ہے، زمزم کا ایک گھونٹ لے لیں، اگر آپ کے پاس ہے ہی ایک گھونٹ تو ایک گھونٹ پانی کا لے لیں، اس میں ایک قطرہ زمزم ڈال دیں۔ اب یہ قطرہ ایک گھونٹ زمزم کا لے لیں، میں مثال دے رہا ہوں، جتنا میسر ہو آپ کو پانی زمزم کا۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ، اس پہ دم کریں۔ درود کی شفا ہو گئی، سورۃ فاتحہ کی شفا اپنی ہو گئی، سورۃ قل هو اللہ قرآن کی شفا ہو گئی۔ ایک چٹکی اس میں کلونجی کی ڈالیں، 1 چمچ، اور اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کر سکتے چند قطرے بطور شفا، ورنہ 1 چمچ شہد کا۔ باقی کیا رہا اس میں؟ کون سی شفا باقی رہی؟ زمزم کی دعا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ زمزم لے کے چٹکی بھر اس میں کلونجی اور حسب ضرورت شہد، میں اسے لفظ حسب ضرورت کہتا ہوں، جو آپ کی طبیعت میں شہد، ٹھیک، شہد کر کے اس کے اوپر اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور 3 دفعہ قل هو اللہ، دم کر کے یہ کلونجی بھی، یہ شہد بھی، یہ زمزم بھی، اور یہ زمزم کی 3 بار دعا بھی، یہ پی لیں، جس مقصد، جس مسئلے، جس بیماری، جس تکلیف، جس پریشانی کے لیے، کمال چیز ہے، کمال چیز ہے، کمال چیز ہے۔ اور اس عمل کو کرتے میں وقت لگتا ہے 3 سے 4 منٹ، سارے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ اب بتائیں مجھے، زمزم میسر ہے، شہد بھی ملتا ہے، کلونجی بھی ملتی ہے، اور باقی دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، باقی ہر چیز ملتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور موتیوں کو جمع کر کے محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے موتی آپ نے جمع کر کے ایک شفا یا گھونٹ بنا لیا، ایک شفا کا بہترین گلدستہ بنا لیا، سارے پھول اس میں جمع کیے۔ منڈی بہت دن کا ایک کیس میرے پاس آیا، کیس یہ آیا کہ چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، کھانوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، واضح پیشاب ہوتا ہے کھانے میں، پانی میں واضح پیشاب ہوتا ہے، برتن توڑ دیتے ہیں، گھر کی لائٹیں توڑ دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، نل کا خود بخود چل رہا، لائٹیں جل رہی، بجھ گئیں، گھر میں بیماریاں، جھگڑے، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، اور گھر کے اندر عجیب بے چینی،
اور ایک خوف، ایک ہراس اور بےقلی، بے قراری، بس، اور پورا ایسا نظام ہے، اور ساتھ ان کا جامعہ تھا، اس کے اندر یہی نظام ہے سارا کا سارا. ہر اس کا اسٹوڈنٹ جامعہ کا وہ پریشان، بیمار، بس اس طرح کے انداز. کہنے لگا تھک ہار کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ سولی پہ چڑھ کے کوئی وظیفہ کریں ہم وہ بھی کریں گے، آپ کہیں نا کہ تلواروں کی نوک پہ کام کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں، تھک گئے ہیں. مجھے یاد نہیں سال ہر سال بتائے کہ کتنے سالوں سے وہ اس روگ سے چل رہے ہیں، کتنے سالوں سے وہ ان مسائل کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل پر مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی انشاءاللہ. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی. میں ایک دعا کا عامل ہوں اللہ کے فضل سے، اس کا میں نے باقاعدہ عمل کیا اور مکلی کے قبرستان میں کیا. وہ دعا ایک کعب ہے، کعب، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء، محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور دن رات اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں. بہت پڑھیں. تھکے مارے تھے بیچارے، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ. او بیچارے تھکے ہوئے. انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حق. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. انہوں نے دعائیں مانگی تھی خوب، دیوانگی کی حد تک. ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی. میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئے، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے. اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یہی ان کا مطلوب ہے. معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا. لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا تو چلے جاؤ. یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے. میں کہا یہ اور بار ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا، اور پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس لے. میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا ہے حضرت. میں کہا وہ بار ہو گیا ہے. میں کہا نہ لے آنا اور تم پڑھو. یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے. میں کہا نہ، اب پھر پڑھو. ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی. اور آخری بار یہی تھا، آخری بار. اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے. اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبید تھا. اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے.
اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت ان کی چھاؤں تلے چھتری تلے سارے تھے، اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے۔ لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرینڈ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں، ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں۔ کس پہ جادو کریں؟ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرہیں دیں، کنگھی اس میں ساتھ تھی، اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلک، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہ میں ٹوپے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے نیچے رکھ کے وہ خوشوں کے اندر ساری چیزیں اور ان کے خوشوں کے جو چھلکے تھے کھجور کے، اور اوپر پتھر دے دیے۔ 1 سال جادو رہا، 6 مہینے کے بعد اس کا اثر شروع ہوا۔ حضور کی نبوت پہ اثر نہیں ہوا، جسم کی کیفیتوں پہ اثر ہوا، نبوت پہ فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ نبوت کبھی بھی عبادت سے نہیں ملتی، انتخاب سے ملتی ہے۔ ختم نبوت میرے آقا کا انتخاب میرے اللہ نے کیا، آخری نبی کی حیثیت سے۔ حضور کی ذہن پہ، جسم پہ حضور کھلتے گئے، کمزور ہوتے گئے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئے، چیزیں بھولنے شروع ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے کچھ معاملات میں اثر پڑے، اور زندگی کے پھر آخری 6 مہینے، پھر 3 مہینے، پھر آخری 3 دن بہت زیادہ تکلیف۔ اس دن ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی، اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے راحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ رات کو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا۔ اب 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا انہیں کیا ہے؟ کہا لبید نے ان پہ جادو کیا ہے۔ تو کہا وہ جادو کیا ہے؟ کہا ان کے کنگھی اور بال منگوائے ہیں، اور بالوں کو گرہیں دی ہیں، پھر ایک مجسمہ گڑیا موم کا ایک جسم بنایا، اس میں سوئیاں تھی 11 اور 11 گرہیں تھیں، اور بنو زرلک کے قبیلہ اس میں گئے اور اس کے کنویں کے نیچے کے تہ کے پتھر کے نیچے جا کے رکھا۔ انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا، یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی۔ اس نے کہا اس کا علاج معوذتین ہے۔ صبح میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر اور 2 بندے تھے جو قبیلہ زرلک کے تھے، ان کو ساتھ لیا، بھیجا کنویں کی طرف۔ پھر حضور خود تشریف لے گئے، سارے کنویں کا پانی نکلوایا، پانی نکلوا کے ان کو نیچے بھیجا، صحابہ کو نیچے بھیجا، پتھر ہٹایا اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالی۔ حضور کا فرمان ہے کنویں کا پانی سرخ تھا، بالکل جادو کی وجہ سے سرخ تھا، اور آقا کا فرمان ہے کہ کنویں کے ارد گرد جتنے بھی کھجوروں کے درخت تھے، ان سب کے درختوں کے اندر سے مجھے شیطانی سر نظر آ رہے تھے۔ سورت جو ناس ہے اس کی 6 آیتیں ہیں، سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، 6 اور 5۔ بس ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھولتے جاتے تھے، اور فرمایا بس جوں جوں چیزیں نکلتی گئیں، جوں جوں چیزیں نکلتی گئیں،
निकलती गई। वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में, वो सारी फौरन ठीक होती गई। और अब फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो, और काला जादू बिगड़ के वो 60 बन जाए, जिंदगी भर मुआवज़तैन नहीं छोड़ते, पढ़ के हाथों पे फूंक मार के। बस इनफरादी अमल क्या है? फलक और नास पढ़ के हाथों पे फूंक मारे, पूरे बदन पे फेरे, 3 बार सोते उठते कर लिया करें। ये मसनून अमल है और आपकी जिंदगी का हासिल है। आप अपने जिस्म को हल्का फुल्का, अपने अंग, अपनी चीजों को आज के बाद अपनी रुकावटें, अपनी बंदिशें, अपने मसाइल, मुश्किलात, उलझा हुआ निजाम हैरत अंगेज तौर पे इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, खुशियां, खुशहालियां, आफियतें, नेमतें, अताएं, शफकतें, वफाएं, रिस्क, कुव्वत, बरकत और अर्शी रहमत और अर्शी मदद और उसका करम और उसके हबीब का इश्क इंशाअल्लाह ताला। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। इंशाअल्लाह ये नेमतें आज के बाद मिल गई। मैं कौन सा दे रहा हूं? मैं देता हूं। मैंने कहा फलक और नास की बरकत से मिली। अभी मैं हवेली में था ईद के दिनों में, तो वहां एक साहब मेरे पास आए। आप उसकी कहानी सुने, आपकी अकल दंग रह जाएगी, आप नहीं मान सकेंगे कि वो क्या कह रहा था। मेरे साथ कोई मेहमान थे, मैंने उनको बोला, मैंने की बात सुने इनकी। एक बहुत बड़े अफसर था, एक जिंदगी गुजरी, एक जादूगर से उसका वास्ता पड़ गया, जादूगर से उसका वास्ता। कहते 60-70 मोबाइल मेरे चोरी हो गए। एक दफा 3 मोबाइल चोरी हुए। कई दिन के बाद मैंने उससे फोन किया, उसने कहा इतने पैसे भिजवा दो, मोबाइल मिल जाएंगे। कहने लगे आज से 21-22 साल पहले मैं उसको 5-6, 7,000, 10,000 भेजना पड़ता था। उसने कहा तुम्हारा फलां जगह घर में फलां कोना है, वहां 3 मोबाइल ले लो उठा के। और कहा वो 3 मोबाइल मिल गए वहीं से। उनकी बैटरियां निकली हुई थी, मैंने फिट किया, बिल्कुल ठीक। कहा कि मेरे घर में जो बर्बादी होती थी और बर्बादी है, मेरा सगा बेटा उस जादूगर ने अपना बना लिया। मुझे कहते हैं मैं जाऊं तो मेरा बाप मुझे फूंके मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं बीमार हो जाता हूं। सगे बेटे से महरूम हो गया। मैंने कोई 95 कितने लाख लगाए पीरों को देके, 94-95 लफ्ज इस्तेमाल किया। आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे। 4 बंदे तो इस वक्त सामने बैठे हैं जो उस महफिल में बैठे थे। कहा कि एक साहब थे, उसके पास हाजिरियां होती थी, हस्तियां आती थी, जो भी आमिल आता था उसको उसकी औलाद समेत कत्ल कर देता था, मार देता था। तलवार से नहीं, जादू से। कहा 5-6 आमिल तो मैंने देखे, 7 आमिल मैंने देखे जो मेरी आंखों के सामने खत्म हो गए, वरना कोई केस लेके नहीं आता था। अगर कोई किसी ने मेरा वाकया केस लिया है, उसका अंजाम बुरा होता था या खुद भाग जाता था। उसका अंजाम बुरा होता था या वो खुद भाग जाता था और अपनी जान बचाता था, अपने बच्चे बचाता था। वो बता देता था तुम्हारे घर में फलां दिन ये बीमारी आएगी, फलां दिन ये दुख आएगा, फलां ये तकलीफ आएगी, तुम्हारा ये हादसा हो जाएगा। हो जाता था। तुम्हारा फलां बंदा यूं मर जाएगा, फलां यूं होगा, हो जाता था, हो जाता था और 100% हो जाता था। कहा कहीं से आज से कोई 5-8 साल पहले अबकरी मिला,
اس میں یا کہاروں کا عمل ملا اور اصحاب کہف کے نام ملے. کہاں ہم تھک چکے ہیں 93-94 لاکھ روپے لگا کے. اوہو اس کی تو باتیں جو سنی نا دہل گئے بندے. میں نے کو بلایا, میں نے کہا سن لو, میری تو ساری زندگی یہ سنتے سنتے گزری ہے, تم بھی سن لو. اور کہا جب یا کہاروں کا عمل شروع کیا, یا کہاروں کا عمل شروع کیا, یا کہاروں کا جب عمل شروع کیا, کہا اس کا مقابلہ نہ کر سکا. اور اصحاب کہف کے نام جب پڑھے, ورنہ جس عامل کا عمل شروع کرتے تھے یا وہ بھاگ جاتا تھا, یا ہار جاتا تھا, یا سب کچھ چھوڑ جاتا تھا, یا پھر وہ ختم ہو جاتا تھا, گھر بار اس کا برباد ہو جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا. جس کا بھی ہم عمل شروع کرتے تھے, جس کا بھی عمل شروع, اور ہم سے پیسے جتنے لوٹے 1 کروڑ کے بقدر, چند لاکھ کم, اتنے پیسے لوٹے. ایک بندہ تھا, ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا, اس کے پر خچر تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا. نمازی نیک آدمی تھا, غریب مزدور تھا. ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے, اتنے پیسے تجھے دوں گا. پیسے بھی معقول تھے. اس نے خیر اس کو پکڑا, سہارے سے بٹھایا. چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے, 2 راہیں. ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی, ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی. وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل. سنسان راستے. انہیں کہا میں تو ادھر سے جاتا ہوں, میرا معمول تو ادھر ہے, میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. انہیں کہا مجھے راستے کا پتہ ہے, تو چل, یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا, اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا, اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا, اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر, تیرا مقصد مال ہے, چیزیں ہیں, مجھے چھوڑ دے. انہیں کہ نہیں میرا اصول ہے, یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. ہاں, انہیں میرا اصول ہے, میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں, میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی انہوں نے. اچھا, اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے, تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا, اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر, میں نے تمہیں قتل کرنا ہے, میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی, امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی, کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے, کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے, کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا, اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی رک جاؤ, کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا, پھر آگے بڑھنے لگا, پھر دوسری بار آواز آئی رک جاؤ, پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا, ایک گھوڑ سوار آیا, اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا, اس نے اٹھا کے اس کو مارا, اس ظالم اور قاتل کو, اور وہ گرا, اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے.
اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں بلائیں۔ اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی ہوئی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ہے، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں کو۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ، ہے نا؟ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل